جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اس دنیا میں بھی اندھا رہے گا. اس کا اصل تعلق نماز سے ہے. جسے اس دنیا میں نماز کی لذت حاصل نہیں ہوگی اسے اس دنیا میں بھی لذت حاصل نہیں ہوگی، یعنی خدا کو دیکھ نہیں سکے گا. کیونکہ نماز کی آنکھوں سے انسان خدا کو دیکھتا ہے اور وہاں رویت خداوندی یہاں کی مقبول نمازوں کے نتیجے میں بھی حاصل ہوگی. پھر فرمایا اس بے ذوقی کی حالت میں یہ فرض کر کے کہ اس سے لذت اور ذوق پیدا ہو، یہ دعا کرے: اے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا اور نابینا ہوں اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں. میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گا. اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا، لیکن میرا دل اندھا اور ناشناسا ہے. تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا انس اور شوق اس میں پیدا ہو جائے. تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جا ملوں. فرمایا جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور اس پر دوام اختیار کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر ایسا آئے گا کہ اس بے ذوقی کی نماز میں ایک چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو رقت پیدا کر دے گی. پھر فرماتے ہیں نماز کیا چیز ہے؟ نماز اصل میں رب العزت سے دعا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے. جب خدا تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اس وقت اسے حقیقی سرور اور راحت ملے گی. اس وقت سے اس کو نمازوں میں لذت اور ذوق آنے لگے گا. جس طرح لذیذ غذاؤں کے کھانے سے مزہ آتا ہے اسی طرح پھر گریا اور پکار کی لذت آئے گی اور یہ حالت جو نماز کی ہے پیدا ہو جائے گی. اس سے پہلے جیسے کڑوی دوا کو کھاتا ہے تاکہ صحت حاصل ہو، اسی طرح اس بے ذوقی نماز کو پڑھنا اور دعائیں مانگنا ضروری ہے. لذت کے نتیجے میں نہیں تو شفا کے حصول کی خاطر دوا سمجھ کے ہی نماز کے ساتھ چمٹا رہے، اس کو ترک نہ کرے، اس سے غافل نہ رہے. جس طرح بن پڑے ضرور نماز ادا کرے. فرمایا اس کے بعد لذت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ حالت کسی بیماری کا پتہ دیتی ہے اور اس بیماری کی اصلاح کے لیے بھی دوا نماز ہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں لذت ہی نہیں آتی تو فائدہ کیا، اور نماز چھوڑ دیتے ہیں یا نماز سے بے رغبتی اختیار کر جاتے ہیں. فرمایا نماز ترک نہ کرے بلکہ نماز کی اور کثرت کرے. جیسے ایک نشے باز کو جب نشہ نہیں آتا تو وہ نشہ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ جام پر جام پیتا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر اس کو لذت اور سرور آ جاتا ہے. بس جس کو نماز میں بے ذوقی پیدا ہو اس کو کثرت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے.